بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہو اس کی اپنے محسن کے لیے کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دعا کا حیات انسانی سے گہرا تعلق ہے اور اپنے اثرات کے لحاظ سے ایک مسلمہ تاریخ ہے۔ دعا عافیت و مصیبت کی روک تھام کا مضبوط وسیلہ ہے۔ دعا زندگی کا وہ سرسبز گل ہے جو پورے گلشن حیات کو معطر رکھتا ہے۔ دعا احساس بندگی کی وہ معراج ہے جس کے اوپر کوئی معراج نہیں۔ دعا خالق و مخلوق کے درمیان کا وہ پل ہے جو خالق مخلوق کو سیدھا جوڑ دیتا ہے۔ دعا سرگوشی ہے جو رب کائنات سے کی جاتی ہے۔ کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون، آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ دعا میں عاجز مت بنو، اس لیے کہ دعا کے ساتھ کوئی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے مستفید ہونے کا اہم ذریعہ اور سبب ہے۔ دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہیں۔ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ کے متقی بندے اور انبیاء کرام کے اوصاف حمیدہ میں ایک ممتاز وصف ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی بھی چیز زیادہ قابل عزت نہیں۔ تقدیر الہی کو سوائے دعا کے کوئی بھی چیز بدل نہیں سکتی اور سوائے نیکی کے کوئی بھی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو تقدیر کو حتمی ہونے کے بعد بھی بدل دیتی ہے۔ سجدوں میں دعا کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس میں کی جانے والی کوئی بھی دعا قبولیت سے سرفراز ضرور ہوا کرتی ہے۔ جب تم صبح کی نماز ادا کر لو تو دعا کا سہارا لے لیا کرو اور صبح سویرے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو۔ خوبصورت زندگی کا راز: نمبر 1 دعا کی جائے، نمبر 2 دعا دی جائے اور نمبر 3 دعا لی جائے۔